اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے جو کہ فرعون کی قوم سے تھے، فرعون کی قوم سے تعلق رکھنے والے سردار، اس کے دربار کے بڑے لوگ، انہوں نے کہا اتذر موسیٰ، فرعون سے کہا کیا آپ چھوڑ رہے ہیں موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد پیدا کریں، ویذرک، اور آپ کو چھوڑ دیں، وآلہتک، اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ جو ہے نا، قوم فرعون کے جو سردار تھے، انہوں نے دراصل یہ فرعون سے سوال کیا تھا، کیونکہ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکیاں دی تھی۔ یہ مذکور ہے نا کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، تو دھمکیاں دی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا واضح بڑا معجزہ دیکھ کر، اور جادوگروں کا ایمان اور جادوگروں کی استقامت کو دیکھ کر، حاضرین جو وہاں تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد ایمان لا چکی تھی کہ فوری طور پر فرعون ایکشن لینے کے پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے مجمع کے خلاف میں کیسے کارروائی کروں۔ جب مجمع درہم برہم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، تو پھر میٹنگ بیٹھ گئی۔ تو فرعون کے سرداروں نے اس میٹنگ میں یہ بات کہی کہ آپ نے ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، تاکہ یہ اس طرح تو ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ الحمدللہ کہ یہ رفتہ رفتہ اپنی طاقت جمع کر کے آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ فرعون نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے جواب میں آگے آ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اب میں فوری طور پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکا، لیکن اب بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے ان کے مردوں کو ختم کروں گا، لیکن ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، تاکہ ان کی عورتیں ہماری خدمت کے کام آ سکیں، اور مرد جو ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو اس طرح پھر بنی اسرائیل کے قتل کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی قتل ہو رہے تھے، اور پھر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے بعد بھی بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی کہ ان پر آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ تم صبر سے کام لیتے رہو، اللہ تعالیٰ آخری انجام تمہارے حق میں ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرعون نے سرداروں کو جواب میں کہا، قال، اس نے کہا، سنقتل، ان قریب ہم قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ رکھیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ، اور یقیناً ہم ان پر غالب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، بلکہ ہمارے قابو میں ہیں حالات، ہم آہستہ آہستہ کر کے اس معاملے سے نمٹیں گے۔ قال موسیٰ،
کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لقومی اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، تم اللہ سے مدد مانگو، وصبرو اور صبر کرو، ثابت قدم رہو، ان الارض للہ، یقیناً زمین اللہ ہی کی ہے، یورثھا، اللہ وارث بناتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، والعاقبہ، اور آخری انجام، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالو، تو قوم کے لوگ کہنے لگے، اوزینا، ہمیں اذیت دی گئی، ہمیں ستایا گیا، ہمیں تکلیفیں دی گئی، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تأتینا، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا، ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تو آپ کے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ سے پہلے بھی یہی حالات تھے، آپ کے بعد بھی یہی حالات ہیں، ہمیں کیا ریلیف ملا آپ کے آنے کا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قالا، انہوں نے فرمایا، عسیٰ ربکم، امید ہے تمہارے رب سے، ان یہلک عدوکم، کہ وہ ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں، فَيَنْظُرَ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، کَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی فرعون سے نجات ملنے کے بعد پھر تم کرتے کیا ہو، یہ اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، تحقیق ہم نے پکڑ لیا، آل فرعون، فرعون کے لوگوں کو، بالسنین، قحط میں، ونقص من الثمرات، اور ان کے پھلوں میں کمی کر کے، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو تنبیہ ہو، وہ نصیحت حاصل کریں کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو فرعون پر تکلیفیں، مختلف تکلیفیں اس قوم پر، فرعون کے لوگوں پر آئیں تاکہ کچھ نرم پڑیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان کے اوپر خوشحالی، سکھ آیا، وہ قحط سالی ختم ہوئی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہنے لگے فرعون کی قوم کے لوگ کہ یہ تو ہمارا حق ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی دکھ پہنچتا، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آتی، یطیروا، تو وہ اس کو نحوست سمجھتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی، ومن معہ، اور ان کے ساتھیوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، الا، سنو، انما طائرهم عند اللہ، یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں تھی یہ بات، کہ یہ نحوست فرعون اور ان کے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ولیکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، وقالو، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے، مہما تأتینا، تو جو کچھ بھی لے آئے، بھی ہمارے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، لتسحرنا بہا، تاکہ آپ ہمارے اوپر جادو کریں، فما نحن لک بمؤمنین، ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جو مرضی جادو دکھائے جائیں، جو مرضی جادو چلائیں، ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ایک نبی کے ہاتھ پر رونما ہونے والے کو، رونما ہونے والے معجزے کو انہوں نے جادو سے تعبیر کر دیا، کیونکہ کافر تھے نا، مانتے نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو مرضی لے آئیں، جو مرضی کر لیں، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، طوفان، طوفان، یعنی اس قوم پر سیلاب آ گیا اور پانی کا طوفان ان پر برس آیا، پھر اس کے بعد والجراد، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا ان پر عذاب بھیجا، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، ہر طرف ٹڈی دل، ٹڈی دل ہر طرف، جو کہ ان کی کھیتیوں کو، فصلوں کو برباد کر دیتا تھا، والقمل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
چیچڑیاں، چیچڑیاں انہوں نے لکھا ہوا ہے جوئیں، کمل جوں کو کہتے ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا، والضفادع، اور پھر مینڈک کا عذاب بھیجا۔ مینڈک بھی، جوئیں بھی، اس طرح ہر کھانے میں، ہر پینے میں، ہر جگہ پر یہ چیزیں ان کے موجود ہوتی تھی، اتنی تعداد میں ہو گئی۔ والدم، اور خون کا عذاب، خون کا عذاب بھی اسی طرح تھا کہ پانی پینے لگتے، پیالہ منہ کو لگاتے، گلاس منہ کو لگاتے تو اس میں خون نظر آتا تھا، کھانا پکا لیتے، کھانے لگتے، خون نظر آتا، تو اس طرح خون ہی خون ہر جگہ نظر آتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 5 سزائیں ذکر فرمائی ہیں، یا 5 آزمائشیں، تاکہ فرعون کے لوگ جو ہیں وہ سنبھلیں۔ آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھی الگ الگ، ایک ہی وقت میں نہیں، بلکہ الگ الگ مواقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر بھیجے، یہ آزمائش نشانی بھیجی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لے۔ تو پہلا طوفان تھا جس میں ان کی کھیتیاں بہہ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، آپ ہمارے اوپر سے یہ طوفان جو ہے نا ٹلنے کی دعا کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کی کھیتیاں بحال ہو گئی، تو وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر ٹڈی دل نے آ کر ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا۔ پھر فرعون کے لوگوں نے وہی وعدے کیے، تو وہ بلا دور ہوئی اور خوشحالی آنے لگی، تو پھر یہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر قمل کا عذاب بھیجا، جس کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جوہوں کا عذاب تھا۔ تو پھر وہی سارا واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، عذاب ٹال دیں۔ پھر نہیں مانے، تو پھر ان پر مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ کھانے کے برتنوں میں نمودار ہوتے تھے، سارے کھانے کو خراب کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، یہ عذاب ختم ہوا، پھر خون کا عذاب۔ تو یہ ڈیٹیل تھی اس میں۔ فاستکبروا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ ولما وقع، اور جب آ پڑا ان پر، علیہم ان پر، الرجز عذاب، قالو تو وہ کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر آپ ہم سے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ لئن کشفتہ، اگر آپ نے ہٹا دیا، عنا ہمارے اوپر سے، الرجزا عذاب، لنؤمنن لک، ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن، اور ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم نے دور کر دیا، انہوں ان سے، الرجزا عذاب، الی اجل، ایک مدت کے لیے، ہم بالغوہ، کہ جس مدت تک انہوں نے پہنچنا ہی پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو وہ اس عہد کو توڑ دیتے، یعنی جس عہد کو پورا کرنا چاہیے تھا اسے توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے وعدے کو توڑا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم، تو ان کو غرق کر دیا، فی الیمی، سمندر میں، بأنہم، اس کی وجہ یہ تھی کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث بنایا ایک قوم کو، الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض، جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشارق میں، مشرقوں میں، وہ مغاربہ، اور زمین کے مغرب میں بھی ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ التی بارکنا فیہا، زمین کا مغرب کیا ہے؟ جس میں ہم نے برکت پیدا کر دی ہے۔
اس سے شام کا علاقہ مراد ہے۔ وتمت کلمت ربک الحسنی، اور پورا ہو گیا آپ کے رب کا کلمہ خیر، علی بنی اسرائیل پر، بما صبر، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ودمرنا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ما کان یصنع فرعون، جو کہ فرعون کیا کرتا تھا، وقوم، اور جو اس کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، وما کانوا یعیشون، اور جو وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے، سب کو ختم کر دیا۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر، فاتوا، پھر وہ آئے، علی قوم، اپنی قوم کے پاس، یعکفون، جو جھکے ہوئے تھے، علی اصنام لهم، اپنی بتوں کے اوپر۔ قال یا موسیٰ اجعل لنا، تو انہوں نے یعنی وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ سمندر پار کر کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اجعل لنا، بنا دیجئے ہمارے لیے، الہن، کوئی معبود، کما لہم آلیہ، جیسے ان کے معبود ہیں۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ، جس حالت کے اندر وہ ہیں، وہ باطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اغیر اللہ ابغی، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو چاہوں، تلاش کروں، الہن، معبود کے طور پر، وہو فضلکم، حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون ابناکم، قتل کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس سارے معاملے میں، بلاؤن، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔